راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس. ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے. کیا حال چال ہیں جناب, کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو خیریت سے سلامت رکھے اور محفوظ رکھے اور آپ سبھی کے آپس میں بھی تعلقات ہمیشہ اچھے اور خوشگوار رہیں. کیوں عظمیٰ؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن اکثر اوقات ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک رہتے نہیں ہیں, اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی شخص میں کوئی برائی دیکھ لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم جا کر اس سے بات کریں اس بارے میں, ہم دوسروں کو اس کی برائی بتانے لگ جاتے ہیں, کبھی اس کو بتاؤ اور کبھی اس کو, اور جب اس کو وہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت دل برداشتہ ہوتا ہے اور ہمارے تعلقات اس طرح اس شخص کے ساتھ پھر خراب ہو جاتے ہیں. جی, تو بہتر یہی ہے کہ ہم عیب جوئی نہ کریں, کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. تو اگر ہم کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری عیب جوئی کرنے کا بھی دوسروں کو موقع ملے گا. اور عظمیٰ, کوئی بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں کسی کے عیبوں کے بارے میں پتا ہے اور ہم اسے بتاتے پھرتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہیں تو ہم بھی انسان اور کسی اور کو ہمارے عیبوں کے بارے میں بھی پتا ہوگا, تو اگر ہم کسی کی برائی کریں گے تو کوئی اور بھی ہماری برائی کرے گا. تو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نہ برائی کریں, نہ برائی سنیں, تاکہ ہم خدا کی نظر میں بھی اچھے ٹھہریں اور لوگوں سے بھی ہمارے اچھے تعلقات قائم رہیں. تو چلیے پھر ہم تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا, اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے. دانا دل ہوشیار کہلائے گا, اور شیریں زبانی سے علم کو فراوانی ہوتی ہے. عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے, اور احمقوں کی تربیت حماقت ہے. دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے. دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں, وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے. سنی ہم نے تلاوت کلام مقدس, اور بہت ہی اچھی بات سیکھنے کو ملی ہمیں کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا, اور بے شک جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ اسے دوسروں کے بارے میں برا نہیں کہنا, عیب جوئی نہیں کرنی, کسی کو جج نہیں کرنا, اور پھر اس کی زندگی میں ہر کام جو ہے وہ بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے. جی بالکل خوب کہا آپ نے, اور جتنا ہم خدا کے قرب میں آتے جاتے ہیں, اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں, اتنا ہی ہمارا جو باطن ہے وہ ہمیں دوسروں کی گراوٹ نہیں بلکہ دوسروں کی ترقی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے متحرک کرتا ہے. سنا ہم نے حمدیہ گیت, اور بہت برکت پائی ہم نے حمدیہ گیت سے, اور بہت بہت شکریہ ان تمام تر سامعین کا جو ہمیں خط لکھتے ہیں, ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں اور اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار ہمیں کرتے ہیں, اور باقی تمام تر لسنرز جو پروگرام کو سنتے تو ہے لیکن خط نہیں بھیجتے. ہم آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط بھیجیں. تو خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی, PO باکس نمبر 117, فیصل آباد, پاکستان, اور فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825 اور اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو جناب اس کے لیے ID ہے PCRM فیصل آباد, اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام پر, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.fibaradio.pk. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور آپ رابطہ کیجئے, ہمیں بہت اچھا لگے گا. اور اس وقت بھی عظمیٰ کافی سارے خطوط اور SMS ہمارے سامنے ہیں, تو آئیے پھر ان کو شامل کرتے ہیں. تو سب سے پہلا خط جو میرے پاس موجود ہے اسے لکھتے ہیں اسرار احمد صاحب شیخو پورہ سے. تو آپ کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو. ہم سارے دوست خیریت سے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. تو جی ہاں, ہم سب بھی بالکل خیریت سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر بعد پروگرام میں تحریری خط لکھ کر شرکت کر رہا ہوں, تو ہم پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اسی طرح سے. تو اسرار احمد چودھری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے خط کے لیے اور آپ کی وشز کے لیے بھی. جی, اور عظمیٰ اسرار احمد چودھری کا فیس بک پیغام بھی ہے, یہاں پر بھی آپ لکھتے ہیں کیپ اپ دا گڈ ورک, تھینک یو سو مچ. اور محمد اکرم سیال صاحب ننکانہ صاحب سے
عظما آپ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عظما کی آواز دلنشین اضافہ ہے راہ زندگی میں. بہت بہت شکریہ اکرم سیال صاحب اس قدر حوصلہ افزائی کے لیے. مہر عبدالستار سلفی صاحب جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے، آپ نے کہا زندگی کے سنگ کا وارث پروگرام راہ زندگی بہت اچھا اور معیاری پروگرام ہے. عظما بہن کی میزبانی کمال ہے. عادل مشتاق بھائی کمال، بہت شکریہ جی ہم دونوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. اور ایک بڑا پیارا نام ہے ایسٹر یونیک، انہوں نے کہا کہ راہ زندگی گڈ پروگرام. تو یہ نام آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا نام لگا اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے میسج کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. لیاقت علی ایوان، خورم گل، بلال بھٹا صاحب، آپ نے بھی کہا کہ راہ زندگی گڈ پروگرام لاجواب. اور اس کے علاوہ بلال بھٹا صاحب نے کہا ہیو اے ونڈرفل ٹائم ایبسلیوٹلی امیزنگ. تو میرے پاس بھی کچھ فیس بک میسیجز موجود ہیں. آصف گوشا صاحب کہتے ہیں سو ونڈرفل. امجد خان کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام میڈم عظما صاحبہ جناب عادل مشتاق کی خوبصورت آواز میں سنا بہت اچھا لگا اور بہت زبردست لگا. پوری راہ زندگی کی ٹیم کو آپ نے سلام کہا ہے. تو امجد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. حق نواز تگڑ صاحب کہتے ہیں کہ گڈ پروگرام، بہت ہی پیارا پروگرام ہے. ناصر تھومس کہتے ہیں کیپ اپ دا گڈ ورک، گاڈ بلیس یو بردر اینڈ سسٹر. تو آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ ہمیں فیس بک پر میسج لکھنے کے لیے. زبردست عظما، یہ تو فیس بک پہ تو کافی دوستوں کے واقعی بڑے اچھے کمنٹس ہیں. اور راشد یونس ہیں جی، آپ نے کہا ویری نائس. اور شاہد ارشاد آپ نے کہا کہ گاڈ بلیس یو مور اینڈ مور. تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو ٹو. سید نوید حیدر بخاری صاحب، آپ کا تعلق بہاول نگر سے ہے اور آپ نے کہا کہ آج پروگرام سنا تو بہت مزہ آیا. یشوا بائی کی پیاری آواز میں بات سنی، دل کو بہت سکون ملا. کلام مقدس کا اقتباس بہت اچھا لگا. ملک محمد تنویر احمد ساکی جنگ سٹی سے آپ کا تعلق ہے. عظما یہ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا اور بہت اچھا لگا. تو اس کا مطلب ہے کہ عظما کافی دوست ابھی سنتے ہیں اور وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، تو بڑا دل خوش ہے، دل باغ باغ ہے. واقعی بہت اچھا لگا کہ آپ سب ساتھیوں نے ہمیں خطوط بھیجے، ہمیں میسیجز کیے، ہمیں بہت اچھا لگا. اور اب وقت ہے ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ کا جس میں ہم بہت ہی مفید باتیں سیکھیں گے. تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں صحت کی باتیں. سامعین، آج ہم صحت کے جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اس کے بارے میں اکثریت ہماری ناواقف ہے، کیونکہ یہ بڑی پیچیدہ سی بیماری ہے جو انتہائی خطرناک ہے. اس بیماری کو میڈیکل کی زبان میں DVT کہتے ہیں، لیکن اسے ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور مزید اس بیماری کے متعلق جاننے کے لیے اور اس سے بچاؤ کے طریقے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر حمید صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر یاسر صاحب کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ DVT کیا بیماری ہے، اسے عام زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ DVT ہے ڈیپ وین تھرومبوسس. اسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جسم کی اندر والی جو گہری نالیاں ہیں، خون کی نالیاں، ان میں خون کا لوتھڑا جم جانا. اسے ہم سادہ لفظوں میں یہ کہتے ہیں. یعنی کہ جو باریک نالیاں ہوتی ہیں ان میں خون کے لوتھڑے بن کر جم جاتے ہیں، خون جم جاتا ہے. جی جی بالکل. DVT کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیپ وین تھرومبوس، مطلب جو آپ کی وین، جو نالیاں جسم سے خون واپس دل کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ان میں خون کے لوتھڑے جم جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کون سی نالیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، دماغ سے شروع ہوتی ہیں؟ سر یہ زیادہ تر جو موسٹلی جو نالیاں ہوتی ہیں یہ ٹانگ کی نالیاں ہوتی ہیں، دونوں پاؤں سے اوپر، گھٹنے سے نیچے سے، یہاں پر زیادہ DVT ہوتی ہے. اور یہ ایسے یہ لوتھڑا اوپر چڑھتا چڑھتا اوپر آ سکتا ہے، آپ کے لنگز تک پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ بیماری پاؤں کی وینز جو ہماری باریک نالیاں جی جی پاؤں سے شروع ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ہماری ٹانگوں سے شروع ہوتی ہیں اور یہ اوپر پورے جسم میں جا سکتی ہیں، ایون برین تک بھی پہنچ سکتی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری کیسے لگتی ہے انسان کو؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سر اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے اموبلٹی، اور یہ مردوں اور عورتوں میں یہ یکساں بیماری ہو سکتی ہے. عورتوں میں پریگننسی کے دوران زیادہ چانسز ہیں، اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ حرکت نہیں ہوتی، وہ کم ہوتی ہیں. اور ویسے بھی کلوٹنگ فیکٹر جو ہیں پریگننسی کے دوران، جو خون گاڑھا ہو جاتا ہے ان کا، اس کی وجہ سے یہ کہ ان میں زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی برین ہیمریج ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مریض بیڈ پہ لیٹ گیا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی موبلٹی کم ہو جاتی، اس سے بھی اس کو DVT ہو سکتی ہے. ہمارے جو بینکرز ہیں، آفس ورکرز ہیں، وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، جو ٹانگ کی نیچے والی نالیاں ہیں ان میں خون کا لوتھڑا جمنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ہم اسے میڈیکل زبان میں کہتے ہیں ڈسلوج ہو جانا، کہ وہاں سے وہ ٹریول کر کے نالی کے ذریعے اوپر لنگز میں آ جائے، تو وہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. مطلب جیسے جیسے خون گردش کرتا ہے جی جی
تو یہ ویسے ہی لوتھڑا خون کا اس کے ساتھ ہی اوپر کو چلا جاتا ہے؟ جی جی بالکل سر، وینز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے خون کی وہ نالیاں ہیں جو خون واپس دل کی طرف لے کر آ رہی ہوتی ہے. ان جسم نالیوں کا سے جو شروع ہوتا ہے؟ ان نالیوں سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ کی ٹانگ سے شروع ہوگا اور اوپر جا کر یہ آپ کے لنگز میں لوج ہو گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ پلمونری ایمبولیزم ہو جائے گا. ایمبولیزم میں کیا، مریض کا سانس خراب ہو جائے گا. ہمارے جو پھپھڑے ہیں وہی پوری جسم کو آکسیجن دیتے ہیں. جب اس میں لوتھڑا آ گیا، ان کو اپنے کام کرنے کے لیے بھی آکسیجن کی سپلائی چاہیے ہوتی. خون کی نالیاں جو پھپھڑوں کو سپلائی کرتی ہیں بلڈ، وہ بند ہو گئی تو پھپھڑوں کا وہ اپنی کارکردگی نہیں کر سکیں گے اور مریض کے لیے انتہائی خطرناک جو سچویشن پیدا ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ حاملہ عورتوں میں یہ زیادہ تر بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ حاملہ عورتوں پر یہ بیماری زیادہ حملہ آور؟ سر جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہہ لیں کہ ان کا خون ایک گاڑھا ہو جاتا ہے اور ان کی بہت زیادہ موبلٹی نہیں ہوتی ہے. پریشر بھی بلڈ ہوتا ہے باڈی پہ نا، پورے جسم کا میکینزم سارا چینج ہوا ہوتا ہے حمل کے دوران. اس کی وجہ سے یہ ڈی وی ٹی کے چانسز حاملہ عورتوں میں عام عورتوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تو اس بیماری کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ سر اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کی جو ہوگی نا ٹانگ، جہاں پر آپ کو تھرومبس ہوا ہے وہاں آپ کو شدید پین فیل ہوگی. اور تھرمبس کو ہم کیا؟ خون کا لوتھڑا جہاں پر جمع ہوگا وہاں پر آپ کو پین شدید فیل ہے، آپ کے لیے چلنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، مطلب وہ ہاتھ لگانے سے آپ کو تکلیف فیل ہوگی. یہ اس کی مین علامت ہوگی، اسے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ڈی بی ٹی کا مرض ہے. جی جی بالکل، اس سے جان سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے پاؤں سوجتا ہے، پھر اس کے بعد ٹانگ؟ بالکل، پھر ٹانگ اور اس کے بعد آپ کا آگے باڈی. جب یہ اوپر سارے یہ لوتھڑے خون کے ٹریول کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے مسئلے آپ شروع ہو جاتے ہیں جس میں آپ کے ایون سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس سے. یعنی کہ یہ بیماری بہت جلد جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے؟ جی جی، جیسے ہی آپ کو اس میں سے کوئی بھی علامت آپ کو ہو ظاہر، فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو ایسی دوائیاں دے جائیں وہ خون کو پتلا رکھتی ہیں. اس میں اگر تو جس طرح آپ نے عرض کیا کہ حاملہ عورتوں کو ہوتی ہے تو وہ تو ہاسپٹل کے سیٹ اپ میں اگر ہوں گی تو ان کو تو ادھر ہیپرین، وارفرین وغیرہ، کلیگزن، یہ انجیکشنز ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے اثر انداز ہوں گے. گھر میں یہ ہے کہ ڈاکٹر بتا دے گا ایسپرین کا یوز شروع کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بیماری صرف عورتوں کے علاوہ بچوں یا مردوں کو بھی ویسی برابر سر میں؟ بچوں کو ڈی وی ٹی کے بہت کم چانسز، کوئی لاکھوں میں کوئی ایک بچہ ہوگا جس کو چانس، ورنہ نہیں. یہ زیادہ ہوتے ہیں وہی ورکر جو حرکت نہیں کرتے. حاملہ عورتوں کا ہاں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان مردوں کو جن کا سارا دن بیٹھے رہنے کا ان کا کام ہے بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں. احتیاطی تدابیر، جسم کو حرکت میں رکھیں روٹینلی. ہر 6 منتھ بعد یہ کہ اپنے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے. سیرم کولیسٹرول لیول چیک کروانا چاہیے اپنا بار بار. اور ایک ہوتا ہے بلیڈنگ ٹائم، کلوٹنگ ٹائم بلڈ کا، وہ چیک کروائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے. آج آپ نے اس بیماری کے متعلق ہمیں بہت سی مفید باتیں بتائیں. یقیناً ہمارے سننے والوں نے بھی اس سے استفادہ کیا اور یہ باتیں ان کے لیے بھی بڑی ہی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی. ملیں گے اگلے پروگرام میں. خدا حافظ. تو عظمیٰ صحت کی باتیں میں آج جو نشست تھی ڈاکٹر صاحب کی اور ہمارے بھائی جو بات کر رہے تھے، بڑی اہم آج گفتگو لگی مجھے بھی کہ ڈی وی ٹی عام طور پر تو اس بیماری کا ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن ہر دفعہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھی مفید بات ہمیں بتاتے ہیں اور اس سے بچنے کا حل بھی اور احتیاطی تدابیر بھی ہمیں بتاتے ہیں. تو ابھی جناب ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کو میں جب بھی سنتا ہوں تو میں بالکل اس میں گم ہو جاتا ہوں. یعنی کہ جب بھی کسی کی آپ بیتی سننے کا موقع ملتا ہے تو پورا دھیان، پوری توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو چلیے پھر آج بھی آپ بیتی ہمارا انتظار کر رہی ہے. آئیے مل کر سنیے اور اس میں سے سبق حاصل کیجیے. میرا نام سیمول سنی ہے. میں آج آپ سے وہ بات شیئر کروں گا جو میری آپ بیتی ہے. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میری سوچ یہ تھی کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، میرے پاس گاڑی ہو، گھر ہو اور اچھے اچھے کپڑے ہوں. میرے اندر ایسی خواہشات تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آئیں گی. پھر ایسا ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے مجھے روپیہ پیسہ زیادہ ملے. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا. میں شراب کا کام میں نے شروع کیا. تو اس میں مجھے بہت سارا پیسہ ملا، میرے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی جو میری خواہشات تھی، جو میں چاہتا تھا، گاڑی
کپڑے، گھر، یہ سب کچھ آ گیا میرے پاس. سوچ یہ ہوتی تھی کہ میرے پاس پسٹل بھی ہو یا میرا روب ہو، ایسا ویسا ہو. یہ سب کچھ مجھے مل گیا، مگر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اطمینان نہیں تھا، تسلی نہیں تھی. میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میرے لیے وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے. میری ماں میرے لیے اس لیے دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے، یہ نشہ بیچتا ہے، یہ نشہ چھوڑ دے، یہ نشے کو ترک کر دے. میری ماں اس لیے میرے لیے دعا کرتی، اور مجھ سے ایسا ہو نہیں پا رہا تھا. تو جب میرے ایک کزن نے مجھے دعوت دی کہ آج ہم نے ایک عبادت پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، عبادت پہ جائیں گے. تو وہاں میں نے جا کر کلام سنا خدا کی بادشاہی کے بارے میں، کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی شخص، کوئی شرابی، کوئی بدکار، کوئی ایسا شخص جو ہے گالیاں دینے والا داخل نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ میں کیسے داخل ہو پاؤں گا؟ تو میں نے وہاں اس کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیا کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا. تو میں نے چھوڑ دیا اس کام کو. یہ ہے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ جو تھا وہ جاتا رہا، سب کچھ میرے پاس سے جاتا رہا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، مگر میں خدا کی بادشاہی میں داخل تو ہو سکوں گا، میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل تو کر سکوں گا. ایسا ہوا کہ میں نے اس کام کو چھوڑ دیا. تو میری زندگی کے اندر ایک بڑا اطمینان، بڑی سکون، مجھے راحت ملی. میں اس سے بہت خوش ہوا. تو اگر سننے والوں میں سے اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ نشہ کرتے ہیں یا برے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ سے یہ ہو نہیں پا رہا، مگر خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور خدا کے پاس آئیں گے، تو یقیناً اگر میری زندگی میں خدا نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے. اس کی محبت ہر انسان کے لیے ہے. وہ ہر انسان کو آواز دیتا ہے، وہ ہر انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے. خدا موقع دیتا ہے کہ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں ان کی زندگی میں سے دکھ اور پریشانیاں جاتی رہتی ہیں. خدا آپ کی سوچوں کو بدل دے گا، آپ کے خیالات کو بدل دے گا، آپ کی سوسائٹی کو بدل دے گا، آپ کے رویے کو بدل دے گا. آپ کی زندگی میں ایک بڑی شادمانی آئے گی، بڑی ایک تسلی آئے گی، بڑا اطمینان آئے گا، کیونکہ خدا خوشی دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ خوش رہیں. بہت ہی خوبصورت آپ بیتی ہم نے سنی، اور ہم نے جانا کہ کیسے دعا کی طاقت سے خدا زندگیوں کو بدل دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کی کمی کو کسی اور سے بیان کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ پائے. تو ابھی وقت ہے کہ ہم بھی اپنے سروں کو جھکائیں اور کریں قادر مطلق خدا کے حضور التجا. قادر مطلق آسمانی خداوند، ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ تمام سامعین کو، ان کے خاندانوں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیے، اور خاص طور پر ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ ہم بجائے کہ اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرت پیدا کریں، اس کے عوض ہم محبت، احسار اور خوش دلی کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کریں. اور خداوند پاک خدا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے ویسے ہی محبت رکھیں جیسے آپ نے ہم سے محبت رکھی. تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو بہت برکت دیجیے، اور ہمارے ملک میں بھی سلامتی، امن قائم ہو جائے، اور ہم اپنے ملک میں امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ یونس کو اور عادل مشتاق کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.